الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بات کرنے کو جی چاہتا ہے، اب تو مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی کا جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے. گناہوں میں کٹی عمر ساری، اب تو سنورنے کو جی چاہتا ہے. بات بنتی نہیں بنا لیتے ہیں، مولا ہم تو تیرا نام لے کے محفل کو سجا لیتے ہیں. خدا جب روٹھ جاتا ہے گناہگاروں سے، وہ درود پڑھ کے خدا کو منا لیتے ہیں. ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات علماء کرام، جناب عبدالقادر میمن، کونسل جنرل آف پاکستان، الیاس بھائی، قمر بھائی، اس مدرسے کی خدمت کرنے والے جتنے ساتھی ہیں، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے آنے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.
قرآن کے عاشقوں کی یہ محفل ہے، قرآن کے سپاہیوں کی فوج کی یہ محفل ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج صرف اور صرف آپ کے سامنے میں قرآن کے بارے میں کچھ باتیں کہوں۔ آپ توجہ سے اگر بیٹھیں گے تھوڑی دیر تو انشاءاللہ قرآن کے بارے میں پہلے بھی آپ کا ایمان ہے، آج اللہ نے چاہا تو ایمان تھوڑا اور دوبالا ہو جائے گا۔ قرآن کے علاوہ اور بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ وہ تبدیل ہو گئی۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے۔ یہ جیسا اترا آج تک موجود ہے، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اور قیامت کے دن جنت میں بھی رہے گا۔ قرآن جنت میں بھی ہوگا۔ نہ زبر بدلے گی، نہ زیر بدلے گی، نہ پیش بدلے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی 3 کتابیں کہی گئیں، جیسے کوئی کسی کو خط لکھتا ہے، وہ اللہ کی کلام نہیں بنی۔ توجہ سے بات میری طرف توجہ رکھیے گا، وہ اللہ کی کلام نہیں بنی، اللہ کی کتابیں بنی، لکھی ہوئی نبیوں کو دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک پہاڑ پہ بلایا، لکھی ہوئی انجیل دے دی، لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جبل طور پہ بلایا، تورات لکھی ہوئی دے دی، تختیوں پہ لے جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو کسی پہاڑ پہ بلایا، زبور لکھی ہوئی دے دی، لے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہمارے حصے میں قرآن آیا، ایک ہی دفعہ اللہ پاک نے لکھا ہوا نہیں دیا، اور نبیوں کو ایک جگہ پہ بلا کے دیا۔ جب اللہ کی اس کلام کا نمبر آیا تو اللہ پاک نے پورے 23 سال جناب نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارنے میں لگا دیا، ایک ہی لحظے میں نہیں دیا، ایک ہی جگہ پہ نہیں بلایا، بلکہ عجیب فرق علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں دیکھا تو مکے میں قرآن نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے قرآن کو مدینے میں نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے تو اللہ نے قرآن کو بدر میں اتار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو احد پہاڑ پر اتار دیا۔ جبل نور غار ہیرا میں گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک وہاں اتار دیا۔ کسی شادی میں گئے تو قرآن وہاں اتار دیا، کسی کے جنازے پہ گئے تو قرآن وہاں اتار دیا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو نماز قرآن میں بھی اتار دیا۔ کئی بار وہی نماز کے اندر نازل ہوئی۔ اور اس سے بھی آگے چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات بیویوں کے ساتھ بستر پہ تشریف فرما تھے تو اللہ پاک نے قرآن وہاں اتار دیا۔ یہ اللہ کی کلام بنا ہے، اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھ کے دیا ہے۔ اور آج بھی اللہ پاک قرآن پڑھتے ہیں۔ بعض سورتوں کے بارے میں آتا ہے، سورہ رحمان کے بارے میں احادیث میں، کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 10,000 سال پہلے اللہ پاک نے ایک دن سورہ رحمان کو سنا تو فرشتوں نے سنا،
اور فرشتے حیران ہو کر سن کر کہنے لگے کہ اللہ یہ تیرا کلام کس امت کو ملے گا، بڑی قسمت والی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جس کو میں قرآن دوں گا، جس کو یہ صورت ملے گی۔ علماء نے لکھا ہے اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، بہت باتیں لکھی ہیں اس پر۔ دو باتیں آپ کو سنا کے میں آگے چلوں گا، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن یا تو قارأ یقرؤ قرآناً سے بنتا ہے، جس کا معنی ہے پڑھے جانا۔ دنیا میں جتنی بار یہ کتاب پڑھی گئی کوئی اور کتاب اتنی بار نہیں پڑھی، اور جتنی بار یہ پڑھی جاتی رہے گی کوئی اور کتاب اتنی بار نہیں پڑھی جاتی رہے گی۔ اور جتنا مزہ اس قرآن میں اس کتاب کے پڑھنے میں آتا ہے کسی اور کتاب کے پڑھنے میں نہیں آتا۔ آپ ایک کتاب پڑھیں شعر و شاعری کی، کہانی کی، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دوسری دفعہ پڑھ لیں گے، تیسری دفعہ دل کہے گا ناول اٹھا کے آپ رکھ دیں گے، یار کتنی بار پڑھوں گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی بار پڑھتے چلے جاؤ گے اتنی ہی بار مزہ زیادہ آتا چلا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا، جن کو پڑھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ خدا کا کعبہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے سے کبھی مومن کا دل نہیں بھرتا۔ مدینہ پاک میں روضہ رسول ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے سے کبھی مومن کا دل نہیں بھرتا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے سے مومن کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ ماں باپ کا چہرہ ایسا ہے کہ جس چہرے کو دیکھنے سے کبھی اولاد کا دل نہیں بھرتا۔ قسمت والا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا چہرہ اگر محبت سے دیکھ لیا تو اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، اور حج بھی مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں دن میں 1000 بار دیکھوں ماں باپ کو، تو فرمایا کہ اللہ کا خزانہ تھوڑا ہے، وہ 1000 حج کا ثواب دیتا ہے۔ دل نہیں بھرتا۔ قرآن جتنا پڑھتے چلے جاؤ اتنا ہی زیادہ مزہ آتا چلا جاتا، کبھی دل نہیں بھرتا مومن کا۔ اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، قیامت کے دن بھی پڑھا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ حافظ قرآن اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ کہے گا مجھے قرآن سناؤ۔ تو حافظ کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں بہت پڑھ پڑھ کے آئے، آج تو جنت لینے کا دن ہے، آپ ہمیں انعام دیں ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ کہیں گے یار ایسا کرو آدھا ہی سنا دو۔ تو حافظ کہیں گے اللہ آج آدھا بھی نہیں۔ چلتے چلتے اللہ پاک آخر میں کہیں گے سورہ اخلاص ہی سنا دو۔ تو حافظ کہیں گے اللہ نہیں آج تو سنانے کا دن نہیں، آج تو لینے کا دن ہے۔ اللہ کہیں گے چلو بھائی میں نے تمہاری بات مان لی، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہو جائے گا وہی تمہاری جنت۔ 66,666 منزلیں ہوں گی حافظ قرآن کے لیے، چڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، جہاں ختم ہوگا بیٹھ جائے گا وہی جنت۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھنے والا جنت میں جب جائے گا تو اپنی جنت کے اندر دیکھے گا گلاب کا پھول لگا ہے، تو اس کے اندر خوشبو بھی بڑی عجیب ہوگی، تو وہ حافظ قرآن بڑھے گا کہ پھول توڑ لوں، تو جیسے ہی ہاتھ لگائے گا تو اندر سے آواز آئے گی میں سورہ یوسف ہوں۔ فرمایا انار کا بوٹا نظر آئے گا، انار کا پھل نظر آئے گا، حافظ قرآن آگے بڑھے گا کہ انار توڑ لوں، تو اندر سے آواز آئے گی میں سورہ یاسین ہوں۔ فرمایا بلب دیکھے گا، لائٹیں دیکھے گا، دل کرے گا واہ سبحان اللہ کتنی اچھی لائٹ ہے، ہاتھ بڑھائے گا تو اندر سے آواز آئے گی میں سورہ رحمان ہوں۔ جنت میں بھی اللہ پاک حافظ کو قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں اور لائٹوں کی صورت میں عطا کر دے گا۔ جنت کے اندر بھی گویا کہ قرآن ہو۔ جتنا یہ پڑھا جاتا ہے کوئی نہیں پڑھا جاتا، کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کارانہ یقرون کرنن سے بنتا ہے۔ کرن کہتے ہیں صدی کو، پرانی چیز کو۔ جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، کب سے اللہ ہے کوئی حد نہیں، اور کب سے قرآن ہے کوئی حد نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی روح نے بڑے جلال میں حضرت موسیٰ کی روح سے کہا
حضرت موسیٰ کی روح نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے کہا خود بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے. کیا پڑی تھی؟ اللہ نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، آپ بھی مصیبت میں پھنسے، ہم بھی مصیبت میں آئے، خود بھی نکلے، ہمیں بھی دنیا میں لائے. یہ دنیا کے رولے اور پھڈے نہ ہوتے، آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں موسیٰ کی روح. اچھا، میں نے سنا ہے کہ موسیٰ بھی اللہ کا ایک نبی، اللہ کا کلیم ہے، اللہ نے اس کو تورات دے رکھی ہے. کہا اللہ نے آپ کو کتاب دی؟ کہا اللہ نے کتاب دی. کیا ہے؟ تورات دی. کہا کہ اس کے کسی پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ آدم کی پیدائش سے کتنے ہزار سال پہلے، کتنے لاکھ سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھ کے لوح محفوظ پہ رکھ دیا تھا؟ کہا کہ پہلے صفحے میں لکھا ہے کہ 50,000 سال پہلے آدم کے پیدا ہونے سے اللہ پاک نے تورات کو لکھ کے لوح محفوظ پہ رکھ دیا تھا. کہا کہ اس تورات کے کسی ورقے پہ لکھا ہے کہ آدم سے بھول ہو گئی؟ کہا پہلے ورقے پہ لکھا ہے آدم کی بھول ہو گئی. کہا آدم کی روح میرے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو لکھ کے رکھ دیا تھا کہ آدم سے بھول ہونی ہے، بتا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہونا تھا. یہ اتنی صدیوں پرانی، جیسے میں نے پہلے کہا، جب سے اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. بے شک ہمیں اس وقت ملا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پہلے اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا. لوح محفوظ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، کسی عمارت کا نام نہیں، علماء نے لکھا ہے وہ اللہ کے علم کے خزانے کا نام. آج کمپیوٹر کی ایک چھوٹی سی ڈسک ہے، اس کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے. تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ پاک لوح محفوظ کے اندر ہزاروں سال پہلے ہی اس اتنے بڑے خزانے کو جمع کر کے رکھ دیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاں خود رکھا ہے. علماء بیٹھے ہیں، ایک بات کرتے چلوں، یہ قرآن پاک کی بڑی عجیب آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. اِنَّا، اس کا معنی ہے بے شک ہم نے. بے شک، پڑھ لو ترجمہ آپ. پھر آگے ہے نحنو، ہم نے. پھر آگے ہے نزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا. پھر آگے ہے وَإِنَّا، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. ایسا شاہی صیغے استعمال کیے گئے اللہ کی طرف سے کہ ہر جگہ ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے. بادشاہ اپنی رعیت کو حفاظت کے لیے کہتا ہے کہ آرام سے سو جاؤ، تمہارے ملک کی، تمہارے گھروں کی، تمہاری بستیوں کی، شہروں کی حفاظت کرنا میرے ذمے ہے. تو وہ بادشاہ خود چوکیدار بن کر حفاظت نہیں کرتا، بلکہ ایک فوج تیار کرتا. فوج پر خرچ ہوتے ہیں، ان کو بہترین غذائیں دی جاتی ہیں، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، ان کو جنرل کرنل کے عہدے دیے جاتے ہیں. وہ بنا کر گویا کہ رعیت کو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو تمہاری حفاظت کا بندوبست کر دیا. یہ مدرسے، یہ بچے، اللہ پاک خود تو ڈنڈا لے کے نہیں آتا میں قرآن کی حفاظت کروں. اللہ پاک ایک فوج بناتا ہے. یہ مدرسوں میں جو طالب علم ہوتے ہیں یہ اللہ کی ایک فوج ہوتی ہے. استاد جو ہوتے ہیں یہ عہدے دار ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کی طرف سے تمغے ملتے ہیں. اس لیے ان کو حافظ کہا جاتا ہے. حافظ محافظ سے ہوتا ہے، چوکیدار سے ہوتا ہے. یہ گویا کہ قرآن کے چوکیدار ہوتے ہیں. اور ایسے چوکیدار اللہ بنا دیتا ہے کہ استاد کے پیچھے تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں. استاد سے غلطی ہو جائے تو شاگرد بتانے میں کمی نہیں کرتا، فوراً بولتا ہے. یوں نہیں کہہ سکتا کہ شرم کرو میں تمہارا استاد ہوں، میری غلطیاں کیوں نکالتے ہو. تو شاگرد فوراً کہتے ہیں استاد جی ہم تو چوکیدار ہیں، ہم تو سپاہی ہیں، ہم تو فوجی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں فوجی بنایا ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک خود حفاظت کا بندوبست اپنے ذمہ رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے
کہ یہ حافظ قیامت والے دن، ایک حدیث میں فرمایا گیا 10 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا، ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، ایک حدیث میں 40 کی تعداد آتی، ایک حدیث میں 70 کی تعداد آتی، ایک حدیث میں پورے خاندان کی تعداد آتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ حافظ 10 کون سے آدمیوں کی، یا 40 کون سے آدمیوں کی، یا 70 کون سے آدمیوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے۔ جب بچہ حفظ کرنے لگتا ہے قرآن کی چوکیداری کے لیے، ماں باپ اسے مدرسے میں بھیجتے ہیں تو کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں۔ ماں باپ کو کہتے ہیں چھوڑ یار، بچے کو مولوی بنا رہا ہے، یہ کیا قرآن پڑھ کے بھوکا مرے گا، یہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اسکول پڑھا، یونیورسٹی پڑھا، کالج پڑھا، تھانے دار بن جائے گا، کسٹم کا انسپیکٹر بن جائے گا، یہ بن جائے گا، وہ یہ مولوی بن کے کیا کرے گا؟ اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو تھاپڑا دیتے ہیں، نہیں یار بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ بچے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو رشتہ دار ماں باپ کی پیٹھ کو آ کر تھپاتے ہیں کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، یہ حافظ بھی قیامت کے دن انہی کی شفاعت کرے۔ جو روکنے والے ہیں ان کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا گیا 40، پھر 70، جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے اس کی شفاعت کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نہیں، یہ حافظ پر ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد عامل کتنا بنتا ہے، عمل کتنا کرتا ہے۔ آخر میں جا کر 10 کی تعداد ہے کہ چلو تھوڑا سا ہی عمل کرتا ہوگا، اللہ پاک اس کے بھی اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ 10 آدمی اللہ اسے بھی دے دے گا، چل 10 کو تو لے جا۔ لیکن جو جتنا زیادہ عامل ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ پاک قیامت والے دن اس کو شفاعت کی اجازت دے۔ تو یہ جو مدرسے ہیں یہ ہماری چھونیاں ہیں حفظ کی، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہم چوکیدار بناتے ہیں۔ یہ جو استاد ہیں نا، ان میں سے کوئی میجر ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے قیامت کے دن جب ان کو یہ لگیں گے نا، ابھی تو آپ اور میں ان کو دے رہے ہیں، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے کے ماں باپ کے سر پر اللہ پاک قیامت والے دن ایسا تاج سونے کا رکھے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ میدان محشر میں لوگ حیران ہوں گے، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں، علماء ہیں، شہید ہیں، یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، جن کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا لوگوں کو نہیں پتا یہ کون ہیں، تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو، یہ نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ شہید ہیں، نہ علماء ہیں، یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے مالا مال کیا تھا۔ آج اللہ پاک نے ان کے سروں پر ایسے سونے کے تاج رکھ دیے ہیں جن کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو اللہ کتنا دے گا جو حافظ ہوگا، اور جو استاد ہوگا جو اسے تیار کر رہا ہے اللہ پاک اسے کتنا دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قیمتی جن کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، یہ اللہ پاک قیامت کے دن دے گا۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ نہیں، ہانگ کانگ میں جتنے بھی مدرسے ہیں یہ حقیقت میں قرآن پاک کی فوج تیار کرنے کی جگہ ہے۔ ہر فوج لڑنے والی نہیں ہوتی، کچھ فوجی اور بھی بڑا کام کرتے ہیں، جیسے ہماری فوج نے کر کے دکھایا۔ اللہ ان کو اور حوصلہ دے، آمین کہ اللہ ان کو اور جرت دے، آمین کہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہمارے ہاں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک حافظہ، ایک ناظرہ۔ حافظہ وہ ہوتا ہے جو حفظ کرتا ہے، اس کا معنی بھی چوکیدار ہے۔ ناظرے کہتے ہیں جو آنکھوں سے پڑھتا ہے۔
آنکھوں سے پڑھنے والا بھی چوکیدار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو ناظرے بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ماں باپ کے سر پر بھی قیامت کے دن سونے کا تاج رکھے گا، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرے گا، اس کو بھی اللہ انعام دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ کبھی کبھی ناظرے پڑھنے والے کو اللہ پاک حفظ کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب دے دے۔ حالانکہ وہ حافظ ہے، لیکن ناظرہ پڑھنے والا جب محنت کرتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، جوڑ کر کر کے پڑھتا ہے، محنت کر کر کے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو حافظ سے بھی زیادہ اجر دے دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، یہ رکھنے کی چیز نہیں، یہ قسمیں کھانے کی چیز نہیں، یہ عدالتوں میں لے جانے کی چیز نہیں، یہ لین دین کی چیز نہیں، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، پھر آپ نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ صحابہ کے زمانہ میں کاغذ نہیں تھا، قرآن کپڑوں پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، اینٹوں پہ لکھا جاتا تھا۔ کتنے صحابہ تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، حافظ بھی تھے اور قاری بھی تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا آنا ہوا، اتنے میں جبریل آ گئے۔ جبریل نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے اسپیشل بھیجا ہے کہ ابی سے کہو یہ قرآن پڑھے، اللہ اس کا قرآن سننا چاہے۔ دو صحابی ملتے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک حضرت ابی ابن کعب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی، یہ جبریل کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا قرآن سننا چاہتا ہے، ذرا آج قرآن سن۔ تو حضرت ابی رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہا یا رسول اللہ پھر جبریل سے پوچھو، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ ہاں، اللہ نے اس کا نام لے کے مجھے بھیجا، اس سے کہو قرآن پڑھے، میں قرآن سنتا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے قرآن پڑھا۔ آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ کے فرشتے سنتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف جبریل امین کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ باقی اللہ کے سارے فرشتے پڑھتے تو نہیں، سنتے ہیں، لیکن جب کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اللہ پاک آسمان تک فرشتوں کی لین لگا دیتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ کے بوسہ دے کر اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ قرات کے 10 امام گزرے ہیں، کتنے؟ فقہ کے 4 امام ہیں، قرات کے 10 امام گزرے۔ 17 اس قرات کو کہا جاتا ہے۔ 10 بڑے قاری گزرے ہیں قرات کے، ان میں ایک امام گزرے ہیں، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرات میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ مدینے والے بھی انہی کی قرات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے، کوفہ عراق میں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہمارا قرآن بھی ہم کوفی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی کوفی پڑھتے ہیں، ہماری فقہ بھی کوفے سے آئی ہے۔ بے شک ابتدا مدینے سے ہوئی، قرآن کی ابتدا بھی مدینے سے ہوئی، لیکن ہم قرات جو پڑھتے ہیں وہ کوفے کی پڑھتے ہیں۔ اور ہم جو نماز کا طریقہ ہے ہمارا، وہ بھی ہماری فقہ کوفے کی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یار تم کیسے حنفی ہو کہ تم کوفے کی نماز پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا بھئی ہم تو قرآن بھی کوفے کا پڑھتے ہیں، تم بھی کوفے والا پڑھتے ہو، قرآن چھوڑ دو، ہم نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ تم کیوں کوفے والا قرآن پڑھتے ہو؟ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے
تو کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسی خوشبو نہیں سنی، نہیں دیکھی۔ تو شاگرد ایک دن پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کے منہ سے ایسی خوشبو نکلتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک بار خواب کے اندر مجھے اللہ پاک کی زیارت ہوئی، تو اللہ پاک نے کہا عاصم تو میرا قرآن اتنے شوق سے پڑھتا ہے 24 گھنٹے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ اللہ پاک نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دے دیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ آج تک میرے ہونٹوں سے وہ خوشبو نہیں گئی، اس لیے کہ میرے ہونٹوں پہ اللہ نے بوسے لگائے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے، میں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا یہاں جمعے والے دن کہ ہمارے علاقے میں ایک قاری صاحب تھے، کبھی کبھی لوگ نہیں مانتے ان باتوں کو، لیکن یہ حقیقتیں ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ وہ آتے وجد میں تھے، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد دریائے راوی کے کنارے انہوں نے اپنا بستر ڈالا ہوا تھا، تو جب کبھی وجد میں آتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دریائے راوی کا پانی رک جاتا تھا، اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے، ایسے بالکل پرندے بھی قرآن سنتے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ جیسا بندہ بھی 2 مہینے وہاں جا کر اپنا بستر لگا دیا کہ وجد میں کب آئے گا میں اس کا قرآن سنوں، جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ جب قرآن پڑھتے تھے تو زمین پر اللہ کے فرشتے اتر آتے تھے قرآن سننے، فرشتے آج بھی اترتے ہیں۔ میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میرے ابا جی مرحوم نے دیکھا، فرمایا کرتے تھے کہ ہم بھی کبھی کبھی بستر لے کر جا کر 3 مہینے تبلیغی جماعت والوں کی طرح وہاں جا کے ڈال دیتے تھے کہ کس دن یہ بندہ وجد میں آئے۔ اور ایک بار میرے ابا جی مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک دن وہ وجد میں آ کر اس نے سورہ رحمان پڑھی، کوے جیسا غلیظ پرندہ بھی کھڑا ہو گیا قرآن سننے۔ یہ قرآن چیز ایسی ہے۔ آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کو پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے۔ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، آپ کو تو چونکہ آجا نہیں ادھر، یہ جو 1400 صدیاں اسلام کی گزری ہیں نا، ان میں جو یہ 7 صدیاں گزری ہیں آخری 7 صدیوں میں، ہر صدی میں قرات کا جو امام گزرا ہے وہ نابینا گزرا ہے، وہ آنکھوں والا نہیں تھا، نابینا۔ میں نے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، میں نے ان کو امتحانات دیے ہیں، 14ویں صدی کے سب سے بڑے قرات کے امام تھے۔ بس ایک بات سنا کہ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، قرآن تو جو پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ میری حضرت سے 1968 میں نے ان کو 67 میں 68 میں 69 میں امتحانات دیا، پھر حضرت ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تو میں 1979 میں یعنی تقریباً 10 سال کے بعد اللہ پاک مکہ مدینہ کے لیے مجھے حاضری کا اللہ نے شرف دیا، میں حاضر ہوا۔ تو مدینہ پاک میں جب میں حاضر ہوا تو مسجد نبوی کے دروازے پر ہی وہ نابینا ہمارے جو استاد تھے جن کو میں نے امتحان آخری 1969 میں دیا، اتفاقاً دروازے پہ ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، 1 منٹ 2 منٹ گزرے، کہنے لگے محمد طیب تو نہیں ہو؟ 10 سال کے، یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ 10 سال کے بعد صرف السلام کا، اور میں نے ان سے حفظ بھی نہیں کیا، صرف امتحانات دیے ہیں۔ قرآن انسان کے باہر کو بھی منور کرتا ہے اور اندر کو بھی منور کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی نور والی چیز، یہ آپ جس محفل میں آئے بیٹھے ہو میرے دوستوں، صرف آپ نہیں آئے ہو، آسمان تک فرشتوں کی لینے، اس لیے کہ حدیث ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کی جہاں محفل ہو، چھوٹی سی جگہ ہے، بحمد اللہ اس وقت
صرف ہمارے پاس بورڈ آف ٹرسٹی کے علاوہ اور دیگر مدرسے جتنے بھی ہیں، صرف ہمارے پاس ختم نبوت کے مدرسوں میں 1400 بچے ہیں۔ جس ملک میں کبھی ڈھونڈنے سے حافظ نہیں ملتا تھا، آج ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو حافظ مل جائیں گے۔ یہ قرآن اپنے نور کو خود پھیلاتا ہے، یہ راستہ خود بناتا ہے۔ یہ ایک دریا ہے کہ جسے راستہ خود بناتا ہے، آپ جتنا بھی روکتے رہیں وہ چلتا رہے۔ اس کفرستان میں جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں حفظ کے لیے، یہ آپ کے لیے خزانہ ہے، یہ بخشش کا سامان ہے۔ گیا گزرا بچہ بھی قیامت کے دن ماں باپ کو تو جنت میں لے ہی جائے گا، بہن بھائیوں کو تو جنت میں لے ہی جائے گا، پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھانے والے بنو، یا قرآن والوں کی خدمت کرنے والے بنو۔ چوتھا درجہ میری امت میں کوئی نہیں۔ آپ پڑھنے والے گھر میں پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، مسجدوں میں آ کر پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ پڑھانے والے آپ نہیں بن سکے، کچھ ہیں، لیکن آپ خدمت کرنے والے تو ہیں۔ یہ جتنے مدرسے ہمارے چل رہے ہیں، آج آپ کے آنے کا جو سبب اصل میں یہ تھا کہ آپ آ کر دیکھیں کہ ہم جو پیسہ دیتے ہیں 100 50 10 20، کیا وہ اچھی جگہ خرچ ہو رہا ہے؟ آیا اس کا کوئی ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے؟ ہمیں اس کا کوئی نتیجہ مل رہا ہے؟ یہ جلسے، یہ واعظ دکھاوے نہیں ہوتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ قمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے دن مجھے انہوں نے ایک چیک بھیجا، خود ہی فون کر کے، حالانکہ میں نے کہا بھی نہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ اور کئی ساتھی ایسے بیٹھے ہیں، کئی دوست ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے 1-1 لاکھ کا چیک دیا، 5-6 لاکھ ڈالر تو انہوں نے لگا دیا کام پہ۔ اب اس کو آباد کرنا ہے، پہلے بھی ہے، اب محلے کے لوگ، اہل علاقہ کے لوگ جتنے ہیں، آپ کے ذمہ ہیں کہ اس مدرسے کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ان پتھروں سے آباد نہیں ہوتی، ان لائٹوں ایئر کنڈیشنوں سے آباد نہیں ہوتی، سجدوں سے آباد ہوتی ہیں۔ دعا کرو جتنا اچھا بن گیا ہے اتنا ہی اچھا اللہ ہمیں اس کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ 5 ٹائم کی نماز، جمعہ، تراویح، کلاسیں، عیدین کی نمازیں، آپ کا دکھ سکھ شادی غمی، آئیں اٹھیں بیٹھیں، دعا کے لیے آپ کا آنا جانا ہے مدرسوں میں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا، اب بھی ہاتھ باندھ کر کہ اہل علاقہ سے، کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ایسے بن کے آئیے کہ یہ دیکھ کر آپ کو کلمہ پڑھنے والے بن جائیں۔ غیر مسلم آپ کو دیکھے تو اسے پتہ چلے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ شور شرابہ، لڑائی جھگڑے، فرقہ سیاست مدرسوں سے دور رکھو، آئیں نماز پڑھیں، انسان بن کے آئیے، انسان بن کے جائیے۔ ہر قسم کی افراتفری سے، رات کے 10 بجے میں نے اگلے دن کہا تھا مدرسہ بند کر دو، کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ فجر کی نماز کے ٹائم جو نمازی ہیں انہی کو چابیاں دو، ہر کسی کے پاس چابی نہ ہو، یا دروازہ ایسا کرو، نمبر ہے نمبر لگائے، دروازہ کھولے، نماز پڑھے چلا جائے۔ نماز کے بعد استاد ہیں، کلاسیں ہیں، کلاسوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، جیسے پہلے ہمارا اصول ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی، شکریہ ادا کرنا تھا آپ حضرات کا، دکھانا تھا آپ حضرات کو، اور وہ ساتھی جنہوں نے یہ محنت کی، بھاگ دوڑ کی، دوستوں کے پاس گئے، ان کی توجہ دلائی، خاص طور پر ہمارے آج سی جی صاحب آپ حضرات سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لے آئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، حق ہے ان کا کہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کا دکھ سکھ سنتے ہیں۔ اور اس محفل میں آخری بات کہ دعاؤں میں اپنے ملک عزیز کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہمارے ملک کو سلامتی نصیب فرمائے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر دشمن سے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ الہ العالمین۔
ہماری آج کی اس مجلس کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جتنے دوست آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ تجھ سے کچھ لینے آئے ہیں، اللہ ان کو عطا فرما۔ اللہ ان کی ساری جائز حاجات اور ضروریات کو پورا فرما۔ جن کے موتا ہیں اللہ ان مسلمان موتا کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، اللہ ان بیماروں کو شفا دے۔ جن کی حاجات ہیں اللہ تمام کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو ہانگ کانگ میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، تمام کو آبادیاں نصیب فرما، اور جو ان مدرسوں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمان لوگوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی آل اولاد عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ ان کے ایمان کی، ان کی اولاد کی، ان کے کاروبار کی، ملازمتوں کی، صحت و تندرستی کی حفاظت فرما۔ جن دوستوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا ہے اللہ ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، عزت میں برکت اور اضافے نصیب فرما۔ جنہوں نے خدمت کی اللہ ان کے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر اپنا محتاج بنا۔ دنیا میں بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، موت کے وقت بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، قبر کے اندر بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، حشر کے میدان کے اندر بھی ہم سب کو قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے قاری علی صاحب کی اللہ خدمات کو منظور و مقبول فرما، اللہ ان کو اور دن دگنیاں رات چوگنیاں ترقیاں نصیب فرما۔ ہمارے پاکستان ایسوسی ایشن کے دوست آئے ہیں اللہ ان کے مال جان ایمان میں برکتیں نصیب فرما۔ علماء حضرات آئے ہیں اللہ ان کے سائے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ بہت سارے دوستوں نے بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے کہا، خاص طور پر آج ہمارے حافظ ارشد صاحب کے بچہ بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔